بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں عرض کروں گا پھوڑے پھنسیاں کو روح و صبور۔ گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ پریشانی پھوڑے پھنسیوں اور چھوٹے چھوٹے دانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب موسم تبدیل ہو جاتا ہے، گرمی آتی ہے، یہ گرمی کے موسم میں بہت زیادہ نکلتے ہیں تیز دھوپ میں، اور دھوپ کی وجہ سے جلد خشک ہو جاتی ہے اور ننھے ننھے دانے صبور یہ نکل آتے ہیں، اور جب گرمی پڑتی ہے، پسینہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خون کی گرمی کی وجہ سے مختلف امراض جو وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جسم کے نازک اعضاء پر اندر کی گندگی کی وجہ سے دانے نکل آتے ہیں، اور اس کا علاج یہ تدارک یہ ہے کہ بچوں کو روزانہ ٹھنڈے پانی سے نہلائیں، اور کوشش یہ کریں کہ صابن کا استعمال نہ کریں۔ جب آپ کا صابن کا استعمال نہیں کریں تو پھر غسل کس سے ہوگا؟ آپ ایک دفعہ اگر یہ طریقہ استعمال کیا تو ساری زندگی اس کے گرویدہ بن جاؤ گے۔ ایک کپ دودھ لے کے سارے جسم پہ مل لیں، اور ملنے کے بعد پانی سے نہا لیں۔ دہی نہیں ہے تو دودھ نہیں ہے تو دہی کے ساتھ، دہی ہے نہیں ہے تو دودھ کے ساتھ، اور یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو کھیرے کا جوس نکال کے وہ جسم پہ مل لیں، اس سے وہ جلد آپ کی صاف اور شفاف ہو جائے گی، اور چکنائی کم نہیں ہوگی بلکہ چکنائی بڑھ جائے گی، اور اس سے جسم کی صفائی اور جسم کے اندر ٹھنڈ بھی رہے گی۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گرمی دانے ہیں، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ کوشش کرے کہ گرمی کا ایام میں بچوں کو پکی ہوئی نمولی یہ نیم کے جو بیج جو ہوتے ہیں، انہیں ویسے ہی 2 ٹکڑے کر کے کھلا دیں، نہیں تو پاؤڈر بنا کے کپسول کے اندر ڈال کے یا ویسے ہی گولی بنا کے کھلا دیں۔ اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھو گے کہ پھوڑے اور پھنسیاں جو وہ دور ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح نیم کا غسل، یعنی نیم کی پتیوں کو پانی کے اندر ابال کر اس سے بھی آپ غسل کر سکتے ہو۔ اس سے تو خارش، پھوڑے اور پھنسی اور جسم کی صفائی جو وہ 1-2 دن کے اندر ہی ہو جائے گی۔ بہت سی عورتیں دیہاتوں میں زیادہ اور شہروں میں کم، لیکن یہ بیماری ہے کہ عورتیں بچوں کو کپڑے بالکل نہیں پہناتی، جس کے وہ ننگے پھرتے رہتے، اور بچوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے کیونکہ سورج کی کرنیں براہ راست جسم پہ پڑتی ہیں، جلد پہ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی چکنائی بھی زیادہ کم ہوتی جاتی ہے۔ جلد خشک بھی ہو جائے گی، کھردوری بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی آدمی کو کام نہیں ہے تو وہ کوشش یہی کرے کہ گرمی کے موسم میں
زیادہ گرمی، خصوصاً جن کو گرمی زیادہ لگتی ہے، وہ گرمی میں نہ پھرا کریں، اور مجبوراً اگر جانا پڑے تو پھر وہ سر پہ چھتری لے لیں اور آنکھوں پہ دھوپ کا چشمہ پہن لیں۔ گرمیوں میں کھانے پینے کی بھی تبدیلی کر لینی چاہیے، گرم اشیاء کا کم استعمال کریں، سبز پتیاں یعنی سبز جو سبزیاں آپ استعمال کریں، ان میں تربوز ہے، کھیرا ہے، ٹماٹر ہے، اور سبزیوں میں توری ہے، گھیا ہے، اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ آم کا موسم ہے، آم بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرے کہ آم کم استعمال کریں، ورنہ اس کی وجہ سے پھوڑے اور پھنسی زیادہ نکلیں گے۔ چائے کا کم سے کم استعمال کیا جائے، ٹھنڈی اشیاء کا زیادہ استعمال کریں، اور مہندی کے پتوں کا کاڑھا، مہندی کو گھور کے کاڑھا بنا لیں پانی کے اندر ڈال کے، اور اس کی وجہ سے پھوڑے اور پھنسیاں وہ دن میں 1-2 دفعہ دھویا کریں۔ اور اگر کسی کا پھوڑا ہو گیا اور وہ بڑا ہو گیا ہے تو آپ یہ کریں کہ چونا ان بجا، یہ بجا ہوا چونا نہیں لینا، ان بجا چونا لینا ہے، یہ 3 گرام، اور کوئی بھی چربی ہو یہ 12 گرام، ان دونوں کو مکس کر کے مرہم بنا لیں اور پھوڑا پہ لگائیں، بغیر آپریشن اور بغیر نشتر کے، وہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح السی ہے، السی کو پانی کے اندر گھوٹ لیں، اور اتنا گھوٹنا ہے کہ وہ مرہم بن جائے، ٹکیا سی بن جائے، وہ پھوڑوں پہ لگائیں، اس سے بھی جو ہے وہ پھوڑے پھٹ جاتے ہیں۔ اور آمبا ہلدی ہے، ایک تو ہلدی عام ہوتی ہے، ایک آمبا ہلدی ہوتی ہے جس کو امبا ہلدی کہا جاتا ہے، صابن کوئی بھی ہو، اور ارنڈ کے بیج کی گری آپ نے آمبا ہلدی لینی ہے، صابن لینا ہے، ارنڈ کے بیج کی گری لینی ہے ہم وزن، اور ان کو پانی میں لیپ بنا لیں، پھوڑے پھنسی پہ لگایا کریں، انشاءاللہ العزیز پھوڑے اور پھنسی سے بھی ختم ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے ہیں، یہ 25 گرام، تل کا تیل 50 گرام، اور موم جو ہے وہ 6 گرام۔ نیم کے پتے باریک والے تازہ والے لے کے گھوٹ لیں، یہ 25 گرام، تل کا تیل جو ہے وہ 50 گرام، اور موم دیسی ہو یا اولادی کوئی بھی ہو یہ 6 گرام۔ نیم کے پتوں کو پانی میں پیس کر ٹکیا بنا لیں، اور تیل میں اتنا پکائیں کہ بالکل ہی جل جائے، اور پھر موم ڈالیں۔ جب موم پگھل جائے گا تو آگ سے اتار لیں۔ یہ مرہم پھٹے ہوئے پھوڑوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ کل ہی دوست نے پوچھا تھا کہ خارش کی وجہ سے جب وہ زخم ہو گئے ہیں، تو یہ مرہم ہر قسم کے زخموں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بہت سہل اور آسان ہے۔ گرمی کے ایام میں خود بھی گرمی سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی گرمی سے بچائیں، ہو سکے تو ان اشیاء کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز گرمیاں بڑی پرسکون گزرے گی۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آ گئی تو آپ کو کام آئے گی، کسی مسلمان کے کام بھی آ جائے، اس کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔